إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ نبوت و رسالت محض وہبی شے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیضان اور اس کی کرم گستری کا نتیجہ ہے۔ یہ کسبی شے نہیں جسے آدمی عبادت سے، ریاضت سے، زہد و اتقاء سے حاصل کر سکے۔ یہ فیضان جن بندوں پر اللہ نے چاہا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کس کو رسول بنائے گا۔ مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر طنز کرتے تھے کہ اللہ کو کوئی دوسرا بڑا آدمی صاحب اقتدار، صاحب مال و منال نہیں ملا کہ اس نے عبداللہ کے یتیم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھ دیا۔ اللہ نے جواباً فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا مستحق کسے بنائے گا، کس کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھے گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام رسانی کے لیے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ کون فرشتہ پیغام لائے گا اور بندوں میں کون بندہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے گا، یہ استفاء، یہ اختیار، یہ انتخاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس میں بھی استفاء کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو چنا نبوت کے لیے، وہ پہلے انسان اور پہلے نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے، اور نوح علیہ السلام کو چنا، نوح علیہ السلام پہلے رسول کی حیثیت سے آئے شرک سے منع کرنے کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے قوم نوح نے شرک کیا، تو شرک سے ڈرانے والے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، آل عمران کو چنا۔ عمران مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، مریم کو چنا، ولیہ تھی، صدیقہ تھی، نبیہ نہیں تھی۔ انسان کی تاریخ کے کسی دور میں کوئی بھی عورت نبی نہیں آئی، اور شاید کوئی جن بھی نبی نہیں آیا، تمام انبیاء انسانوں میں ہوئے اور مردوں میں ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کو اور آل عمران کو چنا نبوت کے لیے۔ تو نبوت اللہ رب العالمین کا انتخاب اور خالص اس کی جانب سے وہب اور عطیہ ہے۔ ہر قوم میں اللہ نے ہادی اور رہبر بھیجا، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ نے ہادی اور رہبر بھیجا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، وقتاً ضرورتاً، حسب حاجت و ضرورت اللہ تعالیٰ نبی و رسول کو ارسال فرماتا رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طویل سلسلہ نبوت و رسالت کو اپنے سب سے آخری رسول، اپنے خلیل محمد ابن عبداللہ الہاشمی صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر اللہ نے نبوت اور رسالت کا خاتمہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اس آیت کے نزول کا پس منظر ہے جاہلی دستور کے مطابق حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا تھا. لے پالک بیٹا جس کو کہتے ہیں، گود لے لیا تھا. گود لیے ہوئے بیٹے کو، لے پالک بیٹے کو لوگ اپنے بیٹے کی حیثیت سے رکھتے تھے، مال کا وارث بناتے، اور اس کی بیوی بہو ہوتی جو گود لینے والے کے لیے جائز نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنایا، منہ بولا بیٹا، چنانچہ وہ زید ابن محمد کہلاتے تھے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اسی سورہ احزاب کی آیت ہے کہ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف منسوب کرو، اور اگر ان کے باپ کا پتہ نہ ہو فإخوانکم فی الدین وموالیکم، تو وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے دینی بھائی، لیکن ہرگز نہیں ان کو اپنا بیٹا کہو، ان کی نسبت ہرگز غیر باپ کی طرف نہ کرو. چنانچہ اسی تناظر میں، اسی پس منظر میں کہا جا رہا ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نرینہ اولاد عطا فرمائی، بچپن ہی میں سب فوت ہو گئے، سب انتقال کر گئے صغر سنی میں. آپ البتہ بیٹیوں کے باپ رہے. آپ کی 3 دختران آپ کی حیات میں انتقال کی. چوتھی اور آخری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. تو اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی نرینہ اولاد ان کے پاس نہیں ہے تو ان کا ذکر ختم ہو جائے گا، ان کا تذکرہ بند ہو جائے گا دنیا میں. نہیں، وہ رہتی دنیا تک کے نبی ہیں، ان کی نبوت کا آفتاب تا قیامت چمکتا رہے گا. جتنے لوگ آئیں گے ان کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سب ان کے روحانی اولاد ہوں گے. آپ کے امتی آپ کے روحانی اولاد ہیں. اس لیے مشرکین کہتے تھے کہ چلو ان کا بیٹا نہیں ہے، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا سورہ الکوثر میں ان شانئک ھو الابتر، آپ کو عیب لگانے والا آپ کا دشمن خود ہی دم بریدہ ہے، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا. یہ دنیا اس کو اچھے ناموں سے یاد نہیں کرے گی. آپ انشاءاللہ اپنی امت اور اپنی رسالت کے ذریعے، اپنی دائمی شریعت کے ذریعے اور اپنی دائمی نبوت و رسالت کے ذریعے آپ زندہ اور تابندہ رہیں گے. آپ کی سیادت و قیادت کا آفتاب چمکتا رہے گا، اور آپ کی سیادت و قیادت قیامت کے دن بھی ابھر کر کھل کر تمام میدان محشر میں جمع لوگوں کے سامنے آئے گی. آپ ہی اول شافع اور اول مشفع ہوں گے. غرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ فرمایا، خاتم النبیین قرار دیا. النبیین پر جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ آپ پر ہو گیا. اب یہ جو جاہلانہ تقسیم کرتے ہیں، بروزی نبی، حقیقی نبی، مجازی نبی، یہ تقسیم لا یعنی ہے. نبوت کا کسی کو پرتو اور سایہ بھی نہیں پڑ سکتا، نبی کی حیثیت سے کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ کامل نہ ناقص. النبیین الف لام استغراق کا ہے. نبوت کی جملہ قسموں کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پر فرما دیا. اور نبیین کہا ہے، علماء نے نبی اور رسول میں فرق واضح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رسول کا مقام اونچا ہوتا ہے، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، صاحب شریعت مستقلہ، اس کی مستقل شریعت ہوتی ہے، وہ اگلے نبی کا فالوور نہیں ہوتا. کچھ احکام تو تمام انبیاء میں مشترک ہے لیکن باقاعدہ ان کی کمپلیٹ شریعت ان کو دی جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی میں جو کمتر ہیں نبی، جب نبوت کا خاتمہ اللہ نے آپ پر کیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو رسول جو اونچے معیار کے ہوتے وہ تو بدرجہ اولا آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا. ختم نبوت و رسالت پر یہ آیت نص ہے، بالکل نص سے صریح واضح ہے کہ اب آپ کے بعد تا قیامت کوئی نبی نہیں آ سکتا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ملاحظہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن مراد ہے عرفہ کا دن، نبوت کا 10واں سال عرفہ کا دن. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نبوت و رسالت کا تاج، آخری تاج آپ کے سر پر رکھ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی عظیم نعمت کی تکمیل فرما دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تم سب کے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند کر لیا. گویا اسلام کے علاوہ دوسرا کوئی دین ہم کو پسند نہیں، تم بھی اپنے لیے اسلام کو پسند کرو، اسلام پر جیو اور مرو.
گویا کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل اور مکمل فرمایا، اور آپ کی نبوت کو اللہ رب العالمین نے تا قیامت باقی رکھا، اور اسلام کو تا قیامت اپنا پسندیدہ دین قرار دیا۔ اب اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کے بعد اور نعمت نبوت کے اتمام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی جدید شخص کوئی جدید نبوت کا دعویٰ کرے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین مکمل نہیں ہوا، یا دین کے اندر، دین اسلام کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس میں ایسی جامعیت نہیں، ایسا کمال نہیں ہے جو بدلتے ہوئے زمانے اور حالات کا ساتھ دے سکے اور انسانیت کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو اگر کسی نبی جدید کا تصور کوئی مسلمان کرتا ہے، یہ تصور بھی گناہ ہے، اگر بالفرض کرتا ہے تو اس سے اللہ رب العالمین کی تکمیل دین کی اس دعوے کو وہ غلط ثابت کرتا ہے۔ دین کی تکمیل کے بعد اور نبوت کی نعمت مکمل ہو جانے کے بعد پھر کسی نئے نبی کا تصور بھی نہایت سنگین تصور ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہیں اشارۃ النص، کہیں دلالۃ النص کے ذریعے ختم نبوت واضح کی ہے، جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان هو الا ذکر للعالمین، آپ کی نبوت عالمگیر ہے اور یہ کتاب عالمگیر کتاب ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن مجید میں اللہ نے کسی چیز کے ذکر کو فروگزاشت نہیں کیا، سب کچھ قرآن اور سنت کے اندر واضح کر دیا گیا۔ اگر زمانے کے کسی دور میں کسی نئے نبی کا امکان بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرماتا، اشارہ تک موجود نہیں ہے، بلکہ ختم نبوت پر صریح نص قرآن مجید میں موجود ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لہٰذا ختم نبوت کا یہ عقیدہ قرآن مجید کے نص صریح آیت کریمہ سے واضح ہے۔ حدیثوں کے اندر متواتر حدیثیں بکثرت روایتیں آئی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ثابت کرتی ہیں، اور یہ کہ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں سے چند حدیث مشت نمونے از خروارے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ صحیحین میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، الفاظ مسلم کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے قبل سابقین انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی ہے جس نے ایک گھر بنایا نہایت خوبصورت حسین و جمیل، لیکن اس کے کسی ایک کناروں میں سے کسی ایک کنارے میں کسی ایک دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس گھر میں داخل ہوتے، گھر کا چکر لگاتے، اس کے حسن و جمال پر فریفتہ ہوتے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے، لیکن جب ان کی نظر جو ایک اینٹ کی جگہ چھٹی ہوئی تھی اس پہ پڑتی تو وہ حیران ہو کر پوچھتے، حل وضعت اللبنہ، یہاں یہ اینٹ کیوں نہیں ڈالی گئی، یہ کمی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی تھی، وہ اینٹ میں ہوں، انا اللبنہ، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں۔ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وختم بی النبیون، انبیاء مجھ پر ختم کر دیے گئے، یعنی انبیاء کے سلسلے پر میرے ذریعے مہر لگا دی گئی۔ ختم بی النبیون یعنی انا آخر النبیین، میں نبیوں کے سلسلے کی بالکل آخری کڑی، آخری اینٹ جو نبوت کی عمارت میں لگنی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ اینٹ میرے ذریعے لگا دی اور اسلام اب مکمل ہو گیا۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا انہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون الحدیث۔ کہا بنو اسرائیل کی سیاست یعنی اصلاح امت کا کام انبیاء کرام کے ذریعے انجام پاتا رہا۔ جب بھی ایک نبی دنیا سے فوت ہوا، اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی ادا کر کے دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا اور اصلاح امت کا کام کرتا، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لا نفی جنس ہے جو عموم اور استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ لا نبی بعدی، کوئی بھی نبی، کیسا بھی نبی میرے بعد نہیں ہو سکتا۔ یعنی ذلی، بروزی، حقیقی، مجازی جو قسمیں کی جاتی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی قسم صحیح نہیں ہے، ساری قسمیں لا یعنی ہیں۔ لا نبی بعدی، کوئی بھی نبی میرے بعد ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ خلفاء ہوں گے، نائبین ہوں گے، ایک کے بعد ایک آنے والے ہوں گے، علماء اسلام ہوں گے جو انبیاء کے وارث کہے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اصلاح امت کا کام دین کے جاننے والوں کے سر اللہ نے ڈالا۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن میری امت کے افراد پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس دائمی شریعت کو اللہ کے بندوں تک ہر دور میں پہنچائیں، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے
امت کو اس کام کے لیے تیار کیا. جو کام پہلے انبیاء کرام کیا کرتے تھے وہ کام اصلاح امت کا اب علماء کرتے ہیں. گویا اس طرح سے امت محمدیہ کے علماء کا مقام اللہ رب العالمین نے بہت بلند فرمایا ہے. چنانچہ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں یا ان کے علاوہ بہت ساری روایات جو اس سلسلے میں وارد ہیں علماء اسلام کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا اور ملت اسلامیہ کے علماء مجتہدین کا اتفاق ہے، متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ شخص اسلام سے خارج ہے. چنانچہ عہد صحابہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بڑے سراسیمگی کے اس وقت حالات تھے. مسلمانوں کے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، کئی محاذ پر فوج بھیجنی تھی، حضرت اسامہ کی قیادت میں فوج شام کے لیے بھیجنی تھی. مگر ایسے حالات میں بھی، پراگندہ حالات میں بھی جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں نہایت خونریز جنگ لڑی اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں مسیلمہ کذاب کو کیفر کردار تک پہنچایا. مسیلمہ بڑی تعداد کے ساتھ 40,000 حواریوں کے ساتھ اپنے فالوورز کے ساتھ مقابلے میں آیا تھا اور خالد بن ولید کی سرکردگی میں یمامہ کی یہ جنگ لڑی گئی جس میں 28,000 مسیلمہ کے ساتھی مارے گئے. بقیہ نے سریڈر کیا اور مسلمانوں میں بھی 1,212 افراد نے جام شہادت نوش کی. اتنی عظیم قربانی مسلمانوں نے قصر نبوت کی حفاظت کے لیے لگائی اور مسیلمہ کا کام تمام کیا. اسی طریقے سے جب بھی کبھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے الحمدللہ امت محمدیہ علی صاحبہ صلاۃ والسلام کے جو لوگ صحیح العقیدہ لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، یقین کی حد تک اس بات کو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے نبوت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرمایا، وہ سب اس مسئلے میں متحد ہو کر نئے مدعی نبوت کا مقابلہ کرتے ہیں. اور اگر ایسا نہ کرتے تو اسلام کا شیرازہ بکھر جاتا. قصر نبوت کی حفاظت کے سلسلے میں صحابہ اکرام نے ہر طرح کی قربانی دی، تابعین نے دی، امت محمد یہ بھی دے رہی ہے. وقتاً فوقتاً بہت سے مدعی نبوت کذاب پیدا ہوتے گئے، آج بھی ہو سکتے ہیں، آج بھی ہے. آج اس زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت جو سرد پڑ چکی تھی اور جن کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی گئی تھی، پھر سے کچھ اسلام دشمن عناصر کے شہ پر یہ فرقہ جو فرقہ احمدیہ کے نام سے مشہور ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت کا ڈنکا بجانا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین انہیں ذلت و رسوائی کا شکار کرے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کا ڈنکا بجا رہے ہوں یا بجانا چاہتے ہوں اور مقصد بد میں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو کامیاب نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر سیبعث دجالون کذابون قریبا من 30، قریب تقریباً 30 دجال کذاب، دجل و فریب کرنے والے، مکر و فریب کرنے والے، باطل پر حق کا رنگ چڑھانے والے جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے جن کی تعداد 30 ہوگی. یہ جن کی تعداد 30 کہی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے فالوورز ہیں، جن کے مؤیدین ہیں، جن کو قوت و شوکت ہے، کہیں نہ کہیں حکومتوں کی سرپرستی بھی حاصل ہے، فوج اور سپاہ جن کے پاس ہے، پیسے ہیں، جن کے پاس اپنی نبوت کے لیے دلائل کے نام پر شبہات ہیں. وہ لوگ جو عارض جنون یا سودائیت کے نتیجے میں، مالی خلیہ کے نتیجے میں نبوت کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، ان کی تعداد تو بے شمار ہو سکتی ہے. لیکن جو اصحاب شوکت، اصحاب اقتدار، اصحاب مان و ملال اور حواریین والے جو لوگ ہوں گے، ایسے مدعین یا مدعیان نبوت کی تعداد 30 ہوگی. اور وہ تیسرا آخری دجال، وہ دجال کذاب آور ہوگا جس کی دائی آنکھ کانی ہوگی، وہ تیسرا آخری دجال اس امت کا ہوگا. اور اس درمیان میں جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوتے رہیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کرنے کے لیے ازراحت شفقت آپ نے اپنی امت کو باخبر کیا کہ ٹائم ٹو ٹائم لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو آپ ان کے شبہات سے دھوکہ نہ کھانا. مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یہ اور اس کے حوالی نماز بھی پڑھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ اپنی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے. آج بھی فرقہ احمدیہ والے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے اور اس نام پر لوگوں کو وہ اپنے سے قریب کرتے اور پھر مرزا کی نبوت کا یقین دلاتے اور رفتہ رفتہ اس کو نبی کامل کے درجے تک اتارتے. تو اس طریقہ سے وہ مسلمانوں کو، سادہ لوح عوام کو دیہاتوں میں اور بعض علاقوں کے اندر وہ مرزا کی نبوت کا جال بچھائے ہوئے ہیں اور سادہ لوح عوام ان کے دام تزویر میں، دام فریب میں مبتلا ہو رہے ہیں.
اور اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں جھوٹے مدعی نبوت کی نبوت کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا زور توڑے۔ تو اس طریقے سے وقتاً فوقتاً نئے مدعیان نبوت پیدا ہوتے جائیں گے، لیکن وہ سب کے سب دجال اور کذاب ہوں گے۔ ختم نبوت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت مکمل فرما دی۔ اخیر میں ایک بات کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اخیر زمانے میں جب دنیا شر و فساد کی آماجگاہ بن جائے گی تو اللہ رب العالمین اصلاح امت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں اتاریں گے، لیکن آپ بحیثیت نبی نہیں اتریں گے، آپ امت محمدیہ کے ایک افضل شخص کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے، قرآن مجید اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احکام شریعت کے مطابق فیصلے فرمائیں گے۔ آپ مسلمان ہوں گے، امت محمدیہ میں سے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتی ہوں گے، اور اس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے وقت کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو امت محمدیہ کا ایک افضل فرد قرار دے کر اس امت کے مقام اور مرتبے کو اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے۔ تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے دھوکہ نہ کھائے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا تو بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کر دنیا میں تشریف لائیں گے؟ آپ کی آمد الحمدللہ بحیثیت امتی ہوگی، بحیثیت نبی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قصر نبوت کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو اس اہم معاملے میں اور تمام معاملات میں اسلام اور شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو متحد و متفق رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو جھوٹے دجال کذاب مدعیان نبوت کے شر سے محفوظ رکھے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔